أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ. ماہانہ محفل درس قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری گزاری ہے. لائق صدر احترام حضرت علامہ مولانا محمد عاطف قادری ترابی صاحب اور ان کے دیگر ساتھی جنہوں نے ہر ماہ اس محفل کو سجانے کی سعادت حاصل کی ہے. میں دعا کرتا ہوں رب کریم انہیں اور ان کے تمام ساتھیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ان کے سینوں کو ان کے گھروں کو منور فرمائے. عزیزان گرامی، جذبے کو بڑھانے کے لیے چونکہ ہر ماہ یہ محفل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، ہماری تو یہ تمنا ہے کہ یہ ہم نہ بھی ہوں میرے مولا یہ محفلیں سجی رہیں. جذبے کو بڑھانے کے لیے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اس نیت سے مسجد آئے ہوں گے کہ چلو عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور کچھ خیر کی بات سیکھ لیں گے. بشارت کتنی بڑی ہے. امام طبرانی شریف میں اس حدیث کو نقل کرتا ہے. مجمع الزوائد میں بھی یہ حدیث پاک نقل ہے. فرمایا جو اس نیت سے مسجد آئے کہ خیر کی کوئی بات سیکھے گا تو رب کریم اس کے نامہ اعمال میں کامل حج کا ثواب لکھتا ہے. یعنی آئے تھے عشاء کی نماز پڑھنے، لیکن جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو نامہ اعمال میں جو ہے وہ حج کا ثواب لکھا ہوگا. فرمایا دوسرے مقام پر میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کوئی نہ کوئی میوہ چن لیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت تو ساتوں آسمان کے بعد ہے، بھلا کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا میں علم دین کی مجلسیں ہیں، یہ جنت کے باغات میں سے ہیں. فرمایا کبھی ان مجلسوں سے گزرو تو ضرور شرکت کیا کرو. تمہارا شرکت کرنا ایسے ہوگا جیسے جنت کے باغات میں سے تم نے میوہ چن لیا. سعادت الدارین میں امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جلد میں حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ جس مقام پر حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا، فرمایا مشک و عنبر سے بھی عمدہ خوشبو جو ہے اس مقام سے اٹھتی ہے. اور اللہ کے فرشتے جو عرش پر ہوتے ہیں اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو زمین پر اس مجلس میں آن کر جو ہے وہ جلوہ گر ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ جب بندہ مومن محفل کے اختتام پر دعا کرتے تو اللہ کے لیے معصوم فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور فرمایا کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جائے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے. تو دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ جب محفل برخاست ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رب کریم تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے مولا زمین پر
ایک مقام پر لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، طویل حدیث پاک، مختصر عرض کرتا ہوں، رب کریم فرماتا فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے سارے شرکاء محفل کی بخشش اور مغفرت فرمائی۔ یہ تو ایسی محفلیں ہیں جن میں بخشش اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن قوم یہ غافل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ محفل میں وہی آتا ہے کہ جن پر مولا کی نگاہ رحمت ہو۔ لیکن کتنے مسجد میں نمازی آئے، آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی، لیکن جو یہ خصوصی محافل ہوتی ہے، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو یا دیگر محافلیں ہو، یہ تمام محفلوں میں وہی آتے ہیں جن پر اللہ کی خاص نگاہ رحمت ہو۔ تو اس سے بڑھ کر بھی ہر ماہ ان محافل میں آئیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اس میں شرکت کو اپنا وظیفہ بنا کہ بھئی جانا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر شرکت آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گا کہ انہی مجلسوں کی برکت سے رب کریم آپ کی بگڑی بنا دے گا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے کہ سال کیسے گزاریں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سال ہے یہ بالکل اختتام کی طرف ہے، اور عنقریب کچھ دنوں کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ آپ اور ہم کبھی غور کریں کہ یہ جو سال گزرا، یہ جو مہینے گزرے، زندگی ہماری گزری، آپ بتائیے کہ ہم نے ان قیمتی لمحات کو کتنا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارا۔ ورنہ آپ اور ہم غور کریں کہ یہ جو گھڑی کے اندر کانٹا آگے کی طرف بڑھ رہا، یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری موت کی طرف بڑھ رہا، اور یہ جو وقت گزر رہا، آپ کروڑوں روپیہ دے دیں، آپ کا گزرا ہوا وقت جو ہے آپ کو کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ اس لیے عقل مند وہی ہے کہ جو اپنی قیمتی لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارے۔ کتنی پیاری بات شاعر نے کہی کہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حقیقت میں وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد اور ان کی محبت میں گزرا ہے۔ اب آئیے، کیا رب نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اگر گننا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو اپنے رب کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت۔ یہ وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور ہم انسانوں کو رب کریم نے جو وقت عطا کیا، یہ جو ہماری سانس چل رہی ہے، جو ہماری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ قیامت کے دن ایک ایک لمحے کے بارے میں حساب و کتاب کیا جائے گا۔ رب کریم پوچھے گا کہ جوانی کیسے گزاری، اس کے بعد جو دوسرا وقت آیا وہ تم نے کیسے گزارا۔ بتائیے اگر ہم نے اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہم جواب کیا دیں گے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، یہ جو وقت ہے یہ کتنی قیمتی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال میں نے پڑھا، امام شافعی فرماتے کہ میں دنیا گھوما، میں نے بڑے بڑے صوفیہ کرام کی صحبت اختیار کی، فرماتے ہیں میں نے صرف دو باتیں سیکھی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز فرمایا کہ اپنے نفس کو دنیاوی خواہشات سے پاک رکھو، تو دوسری چیز میں نے یہ سیکھی کہ یہ جو وقت ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یعنی کیا مطلب
کہ تم اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں گزارو، تم اپنے اوقات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گزارو، تم اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں گزارو، تم اپنے اوقات کو علم سکھانے میں گزارو، تم اپنے اوقات کو اچھی صحبت میں گزارو، تم اپنے اوقات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام میں گزارو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ وقت تو گزر جائے گا، کہیں بیٹھے بیٹھے بھی گزر جائے گا، کہیں جو ہے خوش گپیوں میں بھی گزر جائے گا، ایسے ہی بیٹھے رہے تو بھی گزر جائے گا، لیکن حقیقت میں اگر یہ وقت گزر گیا تو کتنا ہی مال دے دو دوبارہ یہ وقت جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور ہمارے بزرگان دین ان اوقات کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے حضرت عبید بن یعیش رحمت اللہ تعالیٰ نے کی سیرت میں پڑھا، حضرت عبید بن یعیش بہت بڑے محدث، حدیث پاک لکھنے کا آپ کو بہت شوق تھا، بہت جذبہ تھا۔ خدا کی قسم آج تو ہمارا نوجوان رات کو 3 بجے تک وہاں بیٹھا ہو چوک پر، ہم اس سے پوچھتے ہیں یار رات 3 بج گئے، کیا بات ہے یہاں بیٹھا؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یعنی اب وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے نوجوان اس طرح اپنے گھنٹوں کو گزار کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ حضرت عبید بن یعیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حدیث پاک لکھنے کا اتنا شوق تھا، اور وقت جو ہے وہ آپ کیسا استعمال کرتے؟ کہتے ہیں کہ 40 برس تک جو ہے میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، رات کا کھانا میری سگی بہن مجھے جو ہے وہ نوالے بنا بنا کر دیتی، میں کھاتا رہتا اور اوقات بچا کر حدیث پاک لکھتا ہے۔ بہن جو ہے وہ منہ میں نوالے ڈالتی اور میں جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ احادیث رسول جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ جمع کرتا۔ اب آپ بتائیے کہ واضح اشارہ ہے کہ آپ اپنے اوقات کی کتنی قدر کرتے، کہ اگر ہاتھ سے کھاؤں گا تو ان ہاتھوں سے حدیث رسول کیسے لکھوں گا؟ چنانچہ اپنی بہن کو تیار کیا، وہ آپ کے منہ میں نوالے ڈالتی اور آپ وقت بچا کر ان اوقات میں اپنے ہاتھوں سے حدیث پاک لکھا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صوفی شاگرد حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں نے پڑھا کہ آپ اللہ اکبر، آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تو ترکے میں ایک کمرہ ملا، اور ایسا کمرہ آپ کو حصے میں ملا بالکل خستہ حال۔ لیکن آپ جانتے ہیں حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایسے صوفی تھے کہ چھوٹے کمرے میں آپ نے ایک مصلی بچھا رکھا، مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے، پھر آن کر اسی مصلی پر بیٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا آپ سے ملنے کے لیے، اور جب ملنے کے لیے آیا اور آپ جس مقام پر بیٹھتے تھے اوپر چھت کی طرف دیکھا، ارے ایسا لگا کہ ابھی چھت نیچے گر جائے گی، ابھی چھت جو ہے نیچے گر جائے گی۔ اس نے عرض کی عالی جان آپ جو ہے عبادت یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں، اوپر یہ چھت ایسا لگتا ہے کہ ابھی گر جائے گی۔ حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں اے بندہ خدا، آج مجھے 40 سال ہو گئے، میں اللہ کی یاد میں ایسا گم ہوں کہ کبھی میں نے اپنی چھت کو آنکھیں اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ یہ اللہ کی یاد میں ایسے عظیم بزرگ، لیکن کیا کرتے؟ پانی کے کٹورے میں جو ہے آپ روٹی کو ڈبو دیا کرتے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے آپ پانی کے اندر ڈبو دیتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روٹی کا اصل جو چیز ہے، کوئی بھی اناج ہو، یہ جتنا آدمی چبا کر کھائے گا اتنا اس کے ہاضمے کو فائدہ پہنچے۔ روٹی ہو چاول ہو، جس قدر کوشش کریں کہ اس کو چبائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نعمت ہمارے منہ میں رکھی ہے جو لعاب ہے، وہ ہمارے کھانے کے ساتھ جیسے جیسے ملتا، اور کہتے ہیں کہ یہ لعاب ملتا ہے، پھر آدمی جتنا اس نوالے کو چبا کے کھاتا ہے اتنا زیادہ اس کی صحت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی
ایسی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ آج دیکھیے کہ ہمارے کھانے کا انداز، اور جب سے یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ نکلا، یہاں تو اتنا نہیں ہے. جو مالدار لوگ ہیں آپ دیکھیں بروس چبا ہی نہیں چباتے، ایسے کر کے آدھا کچا آدھا کر کے پیٹ میں چلا گیا. کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپ اگر جو ہے لنگر وغیرہ کھاتے آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ یوں نوالا اٹھاتے، یوں منہ میں، یوں اٹھایا، یوں منہ میں. یعنی اگر کوئی بیچارہ یہ کہے کہ میں چبا کے کھاؤں گا تو پتا چلے کہ اس نے تو 5-6 نوالے کھائے اور سامنے والا جو ہے وہ کھا پی کے سارے فارغ ہو گئے. اب کیا ہوا کہ جو چبا کے کھاتا ہے وہ تو ایک تو بیچارہ اس نے 6-7 نوالے کھائے اور بیٹھا ہے. بدنام بھی یہ ہوا کہ بھائی دیکھو کب سے بیٹھا ہے، ابھی تک پیٹ ہی نہیں بھرا اس کا. لیکن انہیں کیا پتا کہ جتنا چبا کے آدمی کھاتا ہے اتنا اس کو فائدہ پہنچتا. تو حضرت داؤد تائی کیا کرتے کہ روٹی کو پانی میں ڈبو دیتے اور ڈبونے کے بعد ایسے اٹھاتے پھر کھاتے اسے. اور کھاتے کیا، روٹی اتنی نرم حلوے جیسی ہو جاتی کہ چبانے کی ضرورت نہ پڑتی، سیدھی اندر چلی جاتی. کسی نے آپ سے پوچھا حضور یہ روٹی آپ چبا کر کیوں نہیں کھاتے، پانی میں ڈبو کر آپ روٹی کھاتے ہیں، اس میں مصلحت کیا ہے؟ حضرت داؤد تائی کتنی پیاری بات کہتے ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے روٹی کو چبا کر دیکھا کہ کتنا وقت جو ہے پانی میں ڈبو کر کھانے میں بچتا. میں نے تخمینہ لگایا. فرماتے ہیں کہ جتنا وقت چبانے میں لگتا ہے مجھے یہ تخمینہ اور نتیجہ ملا کہ اتنے وقت میں قرآن مجید کی 40 آیتیں تلاوت کر لیتا ہوں. 40 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں، اور اگر میں روٹی چبا کے کھاؤں گا تو 40 آیتیں میرے نامہ اعمال میں تلاوت کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ دیکھیے وقت کا کتنا بہترین ہمارے بزرگان دین استعمال کیا کرتے. اور اللہ اکبر، امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ پائے کے محدث 4تھی صدی کے، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ منبر پر بیٹھے اور منبر پر بیٹھ کر آپ کہنے لگے لوگوں یہ دیکھو میری 3 انگلیاں، یعنی قلم جس سے انسان پکڑتا ایسے، لوگوں یہ میری 3 انگلیاں دیکھو، اللہ کا مجھ پر اتنا فضل ہے کہ میں نے ان 3 انگلیوں سے اب تک 2000 کتابیں لکھ لی. اور آپ کیا کرتے، یہ جو آپ قلم ہے، آج کل تو پین مل جاتا ہے، لکھ کر پھینک دیا یا انک ڈال لی، اس وقت جو ہے وہ قلم کو جو ہے وہ ایسے چھیلا جاتا اور اس کا جو برادہ نکلتا امام ابن جوزی اسے جمع کرتے. اتنا برادہ جمع کیا. کسی نے ایک دن پوچھا حضور یہ قلم کا برادہ کیوں جمع کرتے؟ کہتے ہیں اس لیے جمع کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو تو اس برادے سے میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے، میرے غسل کا پانی اس برادے سے گرم کیا جائے. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتنا لکھا ہوگا، کتنا لکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا اتنا سارا برادہ قلم کا جمع ہوا. کہتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ برادہ ایک مرتبہ آدمی جلائے تو اتنا برادہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہوگا، اتنی طاقت نہیں ہوتی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اتنا برادہ نکلا، آپ اتنا لکھتے تھے، وقت کا جو ہے آپ ایسا پاس کرتے. کہتے ہیں کہ اتنا برادہ نکلا کہ غسل کا پانی گرم ہو گیا اور کئی گنا زیادہ برادہ پھر بھی موجود تھا. اس سے دیکھیے کہ اپنے اوقات کا کتنا بہترین جو ہے وہ استعمال کیا کرتے. اور یہ تو دنیا میں رہ کر ہمارے بعد بزرگان دین کو جیل میں بھیج دیا گیا. اب بھائی جیل میں کیا کرے؟ ارے قید خانے میں بھی کہتے علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی علیہ کو ختم نبوت تحریک کے دوران سکھر جیل میں بند کیا گیا. آپ نے جیل میں بیٹھ کر تفسیر حسنات یعنی قرآن مجید کی تفسیر لکھ کر امت کو تحفے میں عطا فرمایا. اللہ اکبر. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حالات میں پڑھیے کہ جب منصور نے آپ کو جیل میں ڈالا، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا، اتنے طلبہ اتنے سیکھنے والے حدیثیں آتے، کہتے ہیں منصور کہتا ہے کہ یہ جیل خانہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے مدرسہ بن گیا ہے. لوگ آ رہے ہیں، یعنی اپنے وقت کو جیل میں بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے تھے. اور علامہ سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کو تو کنویں کے اندر قید کیا گیا، کنویں کے اندر قید کیا گیا. ارے کنویں کے اندر قید کیا،
آپ نے جو ہے طلبہ ملنے آتے، اب دیکھیے دیکھ تو نہیں سکتے، آواز آتی، آپ کنویں کے منہ پر آتے، طلبہ سے کہتے کہ آپ کنویں کے ارد گرد جمع ہو جاؤ، اور آپ کنویں کے منہ پر ایسے کھڑے ہوتے قید خانے، طلبہ ایسے گھیرا جما کر بیٹھتے، آپ کنویں کے اندر سے املا کرواتے، لکھواتے، طلبہ کرام باہر بیٹھ کر لکھتے، کہتے ہیں جیل کے اندر امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے 60 جلدیں اپنے طلبہ کو لکھوا دی، بڑی بڑی جو ہے وہ 60 جلدیں، یعنی کیا مطلب کہ اس قدر جو ہے اپنے وقت کی جو ہے یہ قدر کیا کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے وقت میں برکت نہیں، اب تھوڑا سا چھوٹا سا رسالہ دے 56 صفحے کا، آپ مہینے بعد پوچھیں بھائی پڑھا کہ نہیں پڑھا، ارے مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. ارے ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ تمہارے وقت میں برکت کیوں ختم ہو گئی؟ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے وقت کو جو ہے وہ جب برباد کرنا شروع کیا تو وقت نے بھی ہماری قدر نہیں کی، وہ بھی جو ہے وہ ہم سے. لیکن ہمارے بزرگان دین اللہ اکبر، آپ انہیں دیکھیں ایسے لکھنے والے اپنے وقت کا اتنا بہترین وہ استعمال کیا کرتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے، کہتے ہیں 68 سالہ زندگی میں امام اہل سنت نے 1000 کتابیں لکھ کے امت کو دی. اور امام اہل سنت کی جو کتابیں 1000 ہیں، آپ کی 68 سالہ زندگی میں اگر تقسیم کی جائے تو امام اہل سنت نے ہر 3 یا 4 گھنٹے میں امت کو ایک کتاب لکھ کر تحفے میں عطا فرمایا. یعنی اس قدر جو ہے اپنے وقت کا وہ اہتمام کرتے. اور ہمارا حال کیا ہے آج آپ دیکھیے، ہم اپنا وقت کو ضائع کرتے ہیں موبائل میں، ہم ضائع کرتے ہیں فیس بک پر، ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں انٹرنیٹ پر، ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں باہر چوکوں پر بیٹھ کر. اور یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں، یہ گناہ بھی کرتے. آپ بتائیے ہماری کون سی محفلیں ہیں جو غیبتوں سے خالی نہیں ہوتی؟ ہماری کون سی محفلیں ہیں ہم مسلمانوں کی عزتیں خراب نہیں کر رہے ہوتے؟ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے کیا کیا، یہ مذہبی لوگوں میں بھی بیماری آ گئی، وہ عالم ارے اس نے تو کوئی کام نہیں کیا، ارے وہ مفتی کوئی کام کا نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں ہم ادھر ادھر انگلی اٹھاتے ہیں اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے دین کو کتنا فائدہ پہنچایا، ہم نے جو ہے اپنے مسلک کے لیے کیا کیا. تو ہماری آج دیندار لوگوں کی بھی مجلس سے، مذہبی لوگوں کی بھی یہ غیبتوں سے خالی نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، یہ جو وقت گزر رہا ہے گناہوں میں، یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ جو ابھی ہماری سانس چل رہی ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. اب بھی کوشش کریں کہ اپنے وقت کو کارآمد بنا. جو وقت ہے اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجے، علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا وقت دے، اپنی ماں باپ کے لیے تھوڑا وقت، اپنی بیوی بچوں کے لیے تھوڑا وقت اپنے روزگار کو دے. اگر آپ جو ہے اپنے اوقات کو تقسیم کر دیں گے، ایک ٹائم ٹیبل آپ بنائیں گے، آپ دیکھیے گا تھوڑے دن تو آپ کو محسوس ہوگا، لیکن آگے چل کر آپ کی روٹین اتنی اچھی ہو جائے گی، ایسا لگے گا کہ اللہ نے آپ کے اوقات میں خوب برکتیں عطا فرمائی. سب سے جو مین اس میں بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فجر کی نماز کے بعد، اب تو برا مت مانیے لوگ 11-12 بجے ہی اٹھتے ہیں، پھر جب ناشتہ وغیرہ کرتے تو زور کی اذان ہوتی ہے. آپ عید میں تجربہ کیجئے گا، عید میں آپ تجربہ کریں، آپ دیکھیے کہ 7 بجے ہم عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اب وقت میں اتنی برکت ہو گئی کہ ظہر کا وقت آ ہی نہیں رہا. ارے ابھی تو 10 بجے، ابھی تو 11 بجے، ابھی تو 12 بجے. آپ بتائیے کہ اگر ہم رات کو جلدی سو جائیں، جلدی سونے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیے اب تو سنہری موقع، یہ جو سرد موسم ہے اس کو تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے لیے موسم بہار ہے. اس میں آپ روزہ رکھنے میں بھی آسان. اور آپ دیکھیے 6:45 بجے جمعہ، یعنی اگر کوئی شخص 12 بجے بھی سو جائے، 12 بجے یا 11:30 بجے بھی سو جائے، 6:30 بجے اٹھے تو آپ دیکھیے کہ اس کی سیدھی جو ہے وہ 6-7 گھنٹے کی نیند ہو گئی.
بالکل فریش ہو کے فجر میں اٹھے، پھر اس کے بعد یہ اپنے اوقات کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگائے. آپ دیکھیے گا برکت ہی برکت. عزیزان گرامی، لیکن یہاں کیا حال ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے اوقات کو جو ہے وہ دنیاوی جو ہے وہ کاموں میں ایسا لگا دیا، ہم جو ہے وہ دین کی طرف بالکل نہیں. اب آئیے، اب جب یہ نیا سال شروع ہوتا، جیسے 31 دسمبر رات کو جیسے ہی 12 بجتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہر طرف جو ہے وہ آتش بازی شروع ہو جاتی، ہر طرف فائرنگ ہونا شروع ہوتی، اور کہتے ہیں کہ اس رات کو یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں، ہمارے مسلمان خاص طور پر جو ہے وہ شراب کی بوتلیں ایڈوانس لکھوا کر وہاں سے لے کر محفلوں میں لے جاتے. یہ ہمارے مسلمان. اور آپ دیکھیے کہ ہم حضور علیہ السلام کا جس زبان سے کلمہ پڑھتے، یہی ہمارے مسلمان اسی منہ سے حرام شراب پیتے ہیں. اور یہ آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ اب کتنا یہ کام خراب ہو گیا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے میں جمعرات کی رات، شب جمعہ تقریباً 9 بجے ہوں گے، تو میں حیدرآباد سے کراچی کی طرف آ رہا. راستے میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ لمبی لائن ہے. جو گاڑی چلا رہا تھا بائک، وہ وہیں کا رہنے والا کہنے لگا، مولانا صاحب یہ جانتے ہو لائن کس کی ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے کہ کوئی بیکری وغیرہ ہوگی یا کوئی دودھ وغیرہ لینے کے لیے لائن میں لوگ لگے ہوں گے. وہ کہنے لگے مولانا صاحب آج یہاں جمعرات کا دن، کل جمعہ ہے، چھٹی ہے، یہاں ہمارے مسلمان ویکینڈ منانے کے لیے شراب لینے کی لائن پہ لگے ہوئے. وہ کہا ابھی میں آپ کو یہاں اتارتا ہوں، آپ سب کے شناختی کارڈ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی لائن میں لگے ہیں تقریباً مسلمان ہیں، تقریباً کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اور ہمارے شیخ بتاتے تھے کہ جب بھٹو کے دور میں شراب پر پابندی کی نوٹس دی گئی تو کہتے ہیں کہ اس وقت اسمبلی کے اندر عیسائی ممبر بھی موجود تھا، ہندو ممبر بھی اقلیتی موجود تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، کیا آپ بھی اس بل پہ سائن کریں گے؟ عیسائی سے پوچھا گیا کیا آپ تو مسلمان نہیں، آپ بھی سائن کریں گے؟ یہ دونوں کہنے لگے ہم سب سے پہلے سائن کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے مذہب میں بھی نجس و حرام. یعنی کیا مطلب کہ جس سے ہندو عیسائی آج پرہیز کر رہے ہیں، ہمارا مسلمان سب سے زیادہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، سب سے زیادہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور مجھے تو پتا نہیں تھا، ابھی جو ہے تقریباً پیر شریف کا دن تھا. آپ کو حیرت ہوگی، پیر شریف کا دن تھا. حضرت چھٹن شاہ رحمۃ اللہ تعالی، یہ ہمارے بہت قریبی بزرگ، یہاں پر مجھے بیان کے لیے بلوایا. بیان کر کے میں 11:15 بجے جیسے ہی باہر نکلا تو ہمارے ایک ساتھی نے بائک جو ہے وہ سامنے دکان کا شٹر بند تھا وہاں رکھی تھی. جیسے ہی ہم بائک کے لیے پہنچے، وہ صاحب مجھے کہنے لگے دوست کہ یہ سامنے کیا؟ میں نے بوتل ہے. کہنے لگے یہ شراب کی بوتل ہے، جو کسی نے اللہ کے ولی کا مزار ہے اس کے بالکل سامنے، اس نے شراب کی بوتل پی کر وہیں پھینک دی. یعنی آج ہمارے مسلمان جو ہے اس نہج پر. تو عزیزان گرامی، یہ جب رات آتی ہے خوب شراب کی محفلیں چلتی، کوئی معیوب نہیں سمجھتا، اور جو نہیں پیتا معاذ اللہ دوست حیرت کرتے، ارے تو شراب نہیں پیتا، کیا ہو گیا، تو کس دور میں رہتا، تو کوئی 1400-1500 سال پرانا آدمی ہے. ایسے کر کے ارے تھوڑی چکلے ہماری محبت میں تھوڑی، ایسے کر کے اسے بھی شراب کا جو ہے وہ عادی معاذ اللہ بنا دیا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ آتش بازی، یہ آپ دیکھیے کس قدر عروج پر. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جن کی گنے، جن کے ریوالور سارا سال رواں نہیں ہوتے ہوں گے، معاذ اللہ یہ 31 دسمبر کو سب رواں کر دیں. تو کتنا بڑا نقصان. آپ دیکھیے جب یہ فائرنگ ہوتی، اندھا دھند جب گولیاں چلتی ہیں، اگر کوئی بلڈنگ کے گیلری میں کھڑا دیکھ رہا، یہ واقعات باقاعدہ موجود ہیں، کوئی راستے سے گزر رہا، کوئی اندھی گولی آ کر کسی کے یہاں سے لگی اور اوپر سے نکلی، کوئی راستے میں جا رہا ہے اس کے دل کی طرف سے یہ گولی نکلی، وہیں جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. اگر یہ نہیں تو
دوسری طرف دیکھیے کہ کتنے خطرناک پٹاخے اور کیسے زوردار دھماکے ہو رہے ہوتے کہ غریب بیچارہ ایک معذور دل کا مریض بالکل ضعیف آدمی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، وہ تو اپنے دل کو ایسے پکڑ لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں گھروں کے اندر رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ اس آتش بازی کی وجہ سے، اس فائرنگ کی وجہ سے۔ یہ عزیزان گرامی ہم مسلمانوں کا جو ہے وہ کام نہیں ہے۔ اور تیسری خطرناک چیز آپ دیکھیے کہ نامحرم لڑکے اور لڑکیاں ساحل سمندر اور دیگر پکنک پوائنٹس پر جمع ہو کر معاذ اللہ جو ہے خوب ادھم مچاتے ہیں، اور یہ اس قدر عام ہو چکا آپ کو حیرت ہوگی کہ ماں باپ کے سامنے آنکھیں دکھا کر یہ بچیاں جو ہے یہ جاتی، جوان بچی، ماں باپ کو آنکھیں دکھا کر یہ نوجوان ایسے مقام پر وہاں جاتے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آپ احادیث پاک پڑھیے، نبی پاک علیہ السلام حضرت علی سے فرماتے ہیں، علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ فرمایا کہ نامحرم کو ایک نظر دیکھنا یہ معاف ہے، پر دوسری نظر یہ حرام ہے۔ اور یہ جو پہلی نظر ہے وہ بھی فرمایا کہ اگر اتفاقیہ پڑ گئی تو فوراً اسے نیچے کر، ایسا نہیں کہ ایک نظر پڑی تو اب دیکھے، نہیں، فرمایا فوراً جو ہے اسے نیچے کر لے، حرام سے پر نہ کرے۔ آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے، گناہوں بھرے مناظر دیکھتے، نامحرم لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھتے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ آپ ہم سوچیں کہ ہلکی سی جو ہے ایک تنکا بائک پر کوئی جا رہا ہو، اگر تنکا آنکھ میں آ گیا کتنا ہم پانی ڈالتے، کتنی دیر ہم ایسے پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا معمولی۔ بتائیے اگر قیامت کے دن ایسے مناظر دیکھنے کی وجہ سے ہماری آنکھوں کو آگ سے بھر دیا گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اپنے نازک بدن پر، اور سب سے یہ نازک آنکھ، اس کو ہم عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے ہمیں بچانا ہے۔ اور پھر موسیقی، یہ تو کتنی خطرناک چیز، یہ اتنی پھیلی، آپ صوفیہ کو پڑھیے کہ جتنا روحانیت کو میوزک سے نقصان پہنچتا ہے کسی اور چیز سے نہیں پہنچتا۔ یہ آپ اور ہم، آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جلدی مولانا صاحب وما علینا الا البلاغ کہیں، صلاۃ و سلام ہو اور ہم فٹافٹ یہاں سے چلے جائیں، نماز پڑھنے آتے ہیں جلدی، یہ دل کہتا امام صاحب مختصر قرات کریں، ہم یہاں سے چلے جائیں۔ جب رمضان کا وقت آتا ہے تو لوگ اگر حافظ صاحب تھوڑی طویل قرات کریں تو کہتے ہیں سارے نمازی کمیٹی کے پاس آ کر کہ بھائی کیسے حافظ کو لائے ہو، ساری مسجدوں میں تو 9:30 بجے ختم ہو جاتی ہے تراویح، اور یہ 9:45 بجا دیتے ہیں، بھائی حافظ صاحب کو ٹائٹ کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمارا دل آج مسجد میں نہیں لگتا، ہمارا دل یہ نیک محفل میں نہیں لگتا، آج ہمارا یہ دل جو ہے یہ نیکوں کی صحبت میں نہیں لگتا، دل کہتا ہے جلدی اٹھ کر چلے جا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ شادی میں تو 2 گھنٹے تک بیٹھے ہوتے ہیں، 1.5 گھنٹہ انتظار کھانے کا کرتے، لیکن محفل اور مجلس میں بالکل آخری میں آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا دل نہیں لگتا۔ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا دل روحانیت سے خالی ہو گیا، ہم جو ہے گناہوں کے مریض بن گئے، اور اللہ کا ذکر تو بڑا شہد سے بھی میٹھا ہے، لیکن ہمیں اس کی چاشنی کیوں نہیں ملتی؟ مثال آسان سمجھ لیجئے، اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو جب بخار آتا ہے، مریض ہوتا ہے، اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی شاندار چٹپٹا چکن ٹکا بھی اٹھا کر دے تو وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ چکن ٹکے کا قصور نہیں ہے، اشیاء کا قصور نہیں ہے، قصور ہے اس کی زبان کا، کہ مریض کی زبان یہ بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ کڑوی ہو جاتی ہے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آج اللہ کا ذکر تو شہد سے بھی بڑھ کر میٹھا ہے، ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ ہم گناہوں کے مریض بن چکے ہیں۔ آج یہ موسیقی کتنی عام ہو گئی، بچہ جوتا پہنتا ہے اس کے اندر موسیقی ہے، ہمارا موبائل بجے اس کے اندر موسیقی، ہمارے گھر کے اندر بیل بجے اس کے اندر موسیقی، ہم کسی کو کال کریں اس کے اندر موسیقی، ہم اگر کسی کی لفٹ میں بیٹھے اس کے اندر موسیقی، ہم کوئی دروازہ
दरवाजा खोले कंपनी का, उसके अंदर मौसीकी हर जगह। ये मौसीकी को इतना क्यों फैलाया गया? सिर्फ इसके अंदर साजिश ये है कि मुसलमान रूहानियत से खाली हो जाए। अगर ये रूहानियत से खाली हो गए, अगर इनके दिल गुनाहों से सब आलूद हो गए, इनकी मजलिसें भी सूनी हो जाएंगी, इनके इज्तिमा भी सूने हो जाएंगे, इनके जो है मस्जिद के अंदर नमाजियों की तादाद भी कम हो जाएगी। जब इबादत में दिल नहीं लगेगा तो याद रखिएगा हम और आप जो है वो अजीजाने गिरामी शैतानियत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब ये रात आती है, अल्लाह का शुक्र अदा करने तो वाले तो चंद लोग होंगे कि जो 2 रकात नफिल पढ़कर ये दुआ करते होंगे, मौला ये तो साल गुजर गया, आने वाले साल के लिए हमारे लिए रहमत और बख्शिश का जरिया बना। ये तो बहुत कम होंगे। लेकिन ज्यादा लोग गुनाह कर करके इस पुराने साल को अलविदा के उसे रवाना करते। इन लोगों की तादाद अजीजाने गिरामी बहुत ज्यादा है। और ये जो मौसीकी है, अगरचे हम आप इसका ख्याल नहीं रखते। आप पढ़िए इमाम गज़ाली की इयाउल उलूम, उसमें आप हदीस पाक नकल करते हैं, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो काम मौसीकी से अपने आप को पुर करे, गुनाहों भरी काम से, कयामत के दिन सीसा पिघला कर उसके कान में डाला जाएगा। आज आप और हम सोचें कि ये मौसीकी कितनी कामयाब हो गई कि 2002 के अंदर जब मैं उम्रे के लिए गया, आप हैरत करेंगे, काबातुल्लाह का तवाफ हो रहा है, अचानक इंडियन गाना जोर से बजना शुरू हो गया। काबातुल्लाह तवाफ हो रहा, पता क्या चला कि तवाफ करने वाले एक साहब ने अपने मोबाइल की टोन जो है वो इंडियन गाने पर रखी हुई। कोई जगह आपको जो है इस वक्त अजीजाने गिरामी महफूज नहीं मिलेगी। आप हरम पाक के अंदर देखिए, मैं तो हैरान रह गया कि मैं जो है इशा की नमाज पढ़ के नफिल पढ़ रहा हूं, बराबर में एक आया सऊदी, ऐसे बैठकर उसने फटाफट 4 फर्ज 3 वितर पढ़े और मोबाइल देखा। मैं समझा कोई बेचारा अपना काम कर रहा होगा, जैसे जाम के देखा सामने बैतुल्लाह है, मेरे बराबर में बैठकर गेम खेल रहा है। ये इस कदर शैतानी चरखे आज निकल पड़े। आज आप देखिए कि कोई घर जो है इस फितने से खाली नहीं है। तो मैं ही आपसे कहता हूं कि ये जो हमारा वक्त है ये बहुत कीमती चीज है। खुदा के वास्ते इसको अल्लाह की याद में गुजारिए। ठीक है, ये साल चला गया, हमसे जो गुनाह हुए, मासियत हुई, अल्लाह ताला के हम जो है वो खताकार बंदे, सच्ची तौबा करें और नियत करें, मौला आइंदा जो साल आने वाला है उसको इंशाअल्लाह हम तेरी याद में गुजारेंगे। तो ये भी याद रखिए कि ये जो हमारी सांस चल रही है, जब ये सांस बंद होगी, जैसे ही हम कब्र के अंदर जाएंगे, हजरत मौला अली शेर खुदा का ये इरशाद में बार बार पढ़ता हूं। आप फरमाते हैं कि इंसान की असल अक्ल, यानी इंसान गाफिल है, होश में कब आता है कि जब कब्र में जाता है और मुनकर नकीर उसे बिठा देते हैं सवाल जवाब के लिए। उस वक्त जो है उसे होश आता है कि हाय, मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल 70 साल 100 साल मैंने गुनाहों में गुजार दिए, है काश कि मैं अल्लाह की याद में इसे गुजारता। तो अजीजाने गिरामी, जरूरत इस अमर की है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की याद में अपने औकात को गुजारें। ये जिंदगी तो वैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन जब कब्र में जाएंगे तो पछतावा होगा कि हाय, हमने तो जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो खेल कूद में गुजार दी। और उस वक्त मुनकर नकीर से कोई ये कहे कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने दो, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने दो, मुनकर नकीर कहेंगे नहीं, अब मौका नहीं मिलेगा। वो दुनिया दारुल अमल थी, ये दारुल जज़ा है, यहाँ सिर्फ अजर मिलता है। तो अजीजानी गिरामी, इस मुबारक वक्त में जो हम मस्जिद में बैठे हैं, आप नियत करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी तौफीक दे कि आइंदा साल हम उसकी याद में गुजारें। और रब्बे करीम आइंदा आने वाला साल हमारे लिए जो है और आलम इस्लाम के लिए जो है वो रहमत और बख्शिश भरा बना दे, इस्लाम को उरूज का जरिया बना दे। और रब्बे करीम हम सबको अपनी याद में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यही बस नियत और करके जाएं तो इंशाअल्लाह देखिएगा
ہماری یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہماری یہ محفل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے گی اگر ہم میں سے کسی ایک نے بھی اگر اصلاح کی طرف قدم بڑھایا کہ یہ جب 31 دسمبر کی رات آئے گی، جیسے ہی 12 بجیں گے لوگ پٹاخے چھوڑیں گے، آتش بازی کریں گے، ہم انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ والسلام پڑھیں گے، حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے ہم نئے سال کا استقبال کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے مولانا صاحب آپ نے اتنی بات کی، یہ تو ہمارا نیا سال ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا نیا سال نہیں ہے، یہ عیسوی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ سارے معمولات اسی تاریخوں سے چلتے، عیسوی تاریخوں سے سارے معمولات چلتے، جب چلتے ہیں ہماری مجبوری۔ کتنے ایسے لوگ ہوں کہ ابھی بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون سا مہینہ اسلامی چل رہا ہے اور آج کون سی شب ہو گئی، خیال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مطابق ہم نہیں چلتے، لیکن اس سال کے حساب سے ہم چلتے ہیں، ان مہینوں کے حساب سے ہم چلتے ہیں۔ تو خدا را ان لمحوں کی آپ قدر کریں، اور میں نے پہلے بھی کہا آپ وقت کی قدر کریں گے، وقت بھی آپ کی قدر کریں گے۔ میں نے خدا کی قسم دیکھا، بڑی کوشش کی، مجھے تو ادھر سے ادھر دوسری سے تیسری جگہ جانا ہوتا بیان کے لیے، خدا کی قسم وقت کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ رب تعالیٰ زمین کو سمیٹ دیتا ہے، یہ آدھے گھنٹے کے سفر ایسا لگتا ہے کہ جیسے 10-12 منٹ میں ہم پہنچ گئے، تکبیر اولیٰ بھی مل گئی۔ ہم سوچ کے یہ بیٹھتے ہیں کہ بھائی اتنے بجے پہنچیں گے تو چلو آخری رکعت بھی مل جائے، لیکن الحمدللہ رب کریم ایسی برکت دیتا ہے کہ نماز سے پہلے ہمیں پہنچا دے۔ وقت کی آپ قدر کریں تو وقت بھی جو ہے وہ آپ کی قدر کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگر اسی طرح ہم نے زندگی گزاری تو دونوں جہاں ہمارے سنور جائیں گے۔ ہر مہینے اسی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائیں، نہ صرف تنہا بلکہ دوسروں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی لائیں، اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو۔ الحمدللہ یہ 1 گھنٹے کی محفل کا اعلان ہوا، اب بیان کے بعد سلام ہوگا، مختصر دعا ہوگی، 1 گھنٹے میں اس کا الحمدللہ اختتام ہوگا۔ ہر مہینے انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ چلے گا۔ آئیے قرآن مجید کے نور سے اپنے سینوں کو پرنور کریں، قرآن مجید کے فیضان سے اپنے دلوں کو جو ہے وہ آپ بالکل بھرمائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔